ویلکم ٹو آور چینل۔ ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجہ پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو اور ایک شخص دوسرے کا نسب جانے، اور اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ یاد رہے کہ دنیا میں وہ امور اگرچہ کثیر ہیں کہ جن کی وجہ سے فخر و تکبر کیا جاتا ہے، لیکن نسب ان میں سب سے زیادہ بڑا امر ہے، کیونکہ مال، حسن اور بزرگی کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کے ختم ہونے پر تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا۔ فخر و تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت ہیں اور ان کے غلام ہیں۔ وہ ان سے میل جول کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ان کی زبانوں پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے؟ تو مجھ جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے اور مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ رگ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اس سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نیک اور باعمل ہو، لیکن بعض اوقات حالت اعتدال پر ہونے کی صورت میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، اور جب اس پر غصے کا غلبہ ہو تو وہ اس کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے اور اس قسم کی گفتگو اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی تو میں نے کہا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، صاع پورا نہیں بھرا جاتا۔ سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا، اٹھو اور میرے رخسار کو پامال کر دو۔ تو دیکھیے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی جب انہوں نے سفید خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اور یہ بات خطا اور نادانی ہے، اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے درخت کو اس شخص کے تلوے کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جس کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ اس طرح وہ 9 پشتے شمار کر گیا اور کہا، تیری تو ماں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اس سے فرما دیجئے، وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ آیت کے اس حصے میں وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے خبردار ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے، اور اب صرف 2 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، نیک اور متقی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ نمبر 2، گنہگار اور بدبخت آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عدا بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر یہ آیت بیان کی، پھر فرمایا، تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی و پرہیزگاری سے ہے، تو جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ افضل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی غالب حکمران ہوں۔ کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبی فخر و تکبر سے بچائے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔